الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کریم نے جن کے صدقے یہ زبانیں اور جانیں عطا فرمائی ہیں ان کی ذات پر بآواز بلند پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ یہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کے ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ وہ کمال حق محمدی وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی سر حشر بنارائے امتی حسنت جمیع خصالہ وہی حق دیگر وہی حق نما وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جسے خود خدا پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ
تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کی یکم محرم کو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، مالک لم یزل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے، اور مالک کریم ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے پیارے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مالک کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مالک لم یزل اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہے، اور جتنے مسلمان تمہارے لیے پیرو ہوئے، جنہوں نے آپ کے قدمین طیبین کو چوم کر آپ کے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وابستہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان و مقام کا کیا کہنا، پھر محبوب علیہ السلام جن کو یہ شان عظمت و مقام عطا فرمائیں، ان کا بھی کیا کہنا، کہ جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، گزشتہ جمعہ بھی بات کی تھی کہ کون عمر تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین محبوب علیہ السلام کے مرید ہیں، وہ مرید مصطفیٰ ہیں، اور عمر کی ذات وہ ذات ہے جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں، ساتھ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مرید مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سے محبوب علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو مانگ کر لیا ہے۔ فرمایا کون عمر بن خطاب؟ فرمایا وہ عمر بن خطاب جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی زندگی طیبین مبارکین کے اندر بہت سے کارنامے سر انجام دیے، کہ جو محبوب علیہ السلام کو بات کہتے، رعایا دیتے، کوئی جو ہے وہ مشاورت ہوتی، اس میں کوئی رائے پیش کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائے کے مطابق قرآن پاک کو نازل فرما دیا کرتا تھا۔ تو گزشتہ جمعہ ان کے بارے میں قبول اسلام کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کی شہادت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا مسجد نبوی میں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، وہ فیروز الولو نے خنجر کے ساتھ 6 وار کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا، پھر آپ جو ہے اس کے بعد شہید ہو گئے، اور وہ فیروز الولو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر بھی اپنے آپ کو واصل جہنم کر لیا۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر عادل تھے،
کس قدر جو ہے وہ عدل کرنے والے تھے، کس قدر جو ہے وہ انصاف کرنے والے تھے، کس قدر جو ہے وہ منصف فیصلہ کرنے والے تھے، اور کس قدر جو ہے وہ اپنی رایا کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کس قدر وہ اپنی خلیفہ ہوتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس قدر بھلائی کی ہے، کس طرح وہ پیش آئے ہیں۔ آئیے سنیے گا کہ محبوب علیہ السلام کے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل سنیے کہ آپ کس قدر جو ہے انصاف پسند تھے۔ ایک دفعہ سب سے پہلے مشہور واقعہ، ایک دفعہ جو ہے وہ ایک منافق اور یہودی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب وہ آپس میں جو ہے ان کا کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، لین دین کے معاملے پر، کسی معاملات پر، تو وہ دونوں محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو محبوب علیہ السلام حق کو دیکھتے ہوئے کہ جو فیصلہ تھا، جس کے حق میں ہونا تھا وہ یہودی تھا، تو محبوب علیہ السلام نے ان کے حق میں، اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب ایمان والا مومن، کلمہ پڑھنے والا، محبوب علیہ السلام کے اوپر مر مٹنے والا ہوتا تو محبوب علیہ السلام کے فیصلے کو مان کر تسلیم کر کے اپنا جو ہے وہ سرخم کر لیتا، پر اس نے کہا وہاں سے نکلا اور یہودی سے کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں، اب چلتے ہیں عمر بن خطاب کے پاس، عمر بن خطاب فیصلہ کریں گے۔ اب بشر منافق کو پتہ تھا، اس منافق کو پتہ تھا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ کفار کے لیے بڑے روبدار ہیں، بڑے سخت ہیں، لہذا وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور اس یہودی کو جھوٹا قرار دے دیں گے۔ جب وہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ یہودی کہتا ہے اے عمر بن خطاب، فیصلہ کرنے سے پہلے، بات سننے سے پہلے میری بات کو سن لینا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ تیرے محبوب نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لہذا اب تو نے جو حق میں جس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے کر کے سنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا میرے محبوب علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا ہے؟ کہا بالکل فرما دیا ہے، اور میرے حق میں فرمایا ہے، اور میں نے اسے کہا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے، تمہارے نبی نے، آقا و مولا نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ مجھے تسلیم ہے، میں مانتا ہوں۔ تو لہذا اس نے کہا کہ عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ مانیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلال والے ہیں، کہا اچھا فیصلہ آپ میرا سننا چاہتے ہو، میرا فیصلے پر عمل ہوگا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اندر جاتے ہیں اور تلوار ننگی اٹھا کر لاتے ہیں اور اس منافق بشر نامی منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دیتے ہیں، سر اڑا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے محبوب کا فیصلہ نہ مانے گا، عمر بن خطاب کی اس کے حق میں یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب باہر جو ہے منافقوں نے بڑا واویلا شروع کر دیا کہ عمر بن خطاب نے جو ہے مسلمانوں کے ایک فرد کو قتل کر دیا ہے، لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، کفار بھی ساتھ ملنے لگ گئے۔ تو محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی طرف جب یہ سارا معاملہ پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب نے جو فیصلہ کیا ہے درست کیا ہے۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر جو ہے لاشیں بچھی پڑی ہیں، کہیں پر سیلاب ہے، کہیں پر بھوک ہے، کہیں پر تنگ دستی ہے، کہیں پر کاروبار نہیں ہے،
کہیں پر کوئی نقصان ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے سرے بازار میں کھڑی ہو کر بولی لگا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی بیچنا چاہتی ہوں، 50,000 کی بیچنا چاہتی ہوں۔ ملک پاکستان میں، اسلامی ریاست میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات تو سنیے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرا لیڈر جو ہے عمر بن خطاب جیسا ہے، میرا لیڈر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہے، میرا لیڈر جو ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ آئیے ذرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے تو صحیح نا، کہ عمر بن خطاب نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے، کیا کوئی آج ایسے کر رہا ہے؟ آپ رات کو گشت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم موجود ہے، جب باہر نکلتے ہیں مدینہ شریف سے تو دور ایک لائٹ جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے۔ آپ اسلم غلام سے فرماتے ہیں چلو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ عمر بن خطاب اپنے غلام کے ساتھ جب وہاں پر چلتے ہیں نا رات کو گشت کرتے ہوئے، آج تو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے کا غبن کرنے کے باوجود جو ہے گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں، رعایا کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میڈیا پر آ کر جو ہے وہ چیخو پکار کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے وفادار ہیں، ہم ملک پاکستان کے وفادار ہیں۔ آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ساتھ سپاہی نہیں لیے، فوج موجود ہے، کسی فوجیوں کو جو ہے وہ دستہ ساتھ نہیں لیا، بلکہ دیکھ رہے ہیں، خبر گیری کر رہے ہیں، روشنی نظر آتی ہے، غلام کو ساتھ لیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت بیٹھی ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہنڈیا پکا رہی ہے، چولہے کے اوپر جو ہے وہ کچھ رکھ کر بنا رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں خیریت ہے، کیا بن رہا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اے نوجوان، یہ بن کچھ نہیں رہا، یہ خالی ہنڈیا ہے، اس میں پانی ڈالا ہوا ہے، پانی ابل رہا ہے، بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، ان کو سلانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، انہیں آرام دینے کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ سالن بن رہا ہے، سالن تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا اور تمہیں کھلاؤں گی۔ بچے روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے وہ سو گئے ہیں، ان کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کاش عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پتہ ہوتا، اسے پتہ ہوتا حکومت کیسے کی جاتی ہے، اسے پتہ ہوتا کہ محبوب علیہ السلام کے مسند پر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ یہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں۔ کہا اتنے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزر جائے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، اور آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی تو علل اعلان کی، کہا ہے کوئی کافر جو مجھے روکے؟ جو آئے اور علل اعلان کہا کہ آؤ، کوئی ہے جو ہمیں نماز کے لیے روکے؟ وہ روبدار صحابی امیر المؤمنین نے جب اس عورت کو دیکھا، اس حالت میں دیکھا، آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اسی دبے پاؤں جو ہے واپس مڑتے ہیں، بیت المال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اسلم یہ سامان جو ہے میری پیٹھ پر لاد دے، یہ گھی، یہ چاول، یہ گندم، یہ چیز اناج جو ہے میری پیٹھ پر لاد دے۔ غلام کہتا ہے حضور میں موجود ہوں، میں لے چلتا ہوں۔ تو وہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، لہذا قیامت کے دن بھی میں نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، تو آج بھی میں نے اٹھانا ہے، یہ رکھ میرے پیٹھ کے اوپر۔ اللہ اکبر، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اناج، وہ غلہ لے کر اس جھونپڑی پر پہنچتے ہیں اور پھر خود جو ہے آٹا بناتے ہیں، خود جو ہے وہ ہانڈی بناتے ہیں اور بنا کر بچوں کو اٹھا کر ایک ایک بچے کے منہ میں جو ہے وہ لقمہ ڈال رہے ہیں، ایک ایک بچے کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، اس عورت کو کھانا دیتے ہیں، وہ عورت جو ہے وہ سیر کر کے کھانا کھا لیتی ہے، وہ اناج، وہ غلہ اس کے گھر چھوڑ کر
پھر جب وہ بچے سونے لگتے ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلنے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے بڑھیا، اے عورت، اے اللہ کی بندی، اے محبوب علیہ السلام کی پیاری، اب عمر بن خطاب کو معاف کر دینا. آج آپ جو ہے عمر بن خطاب کو معاف کر دے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اے نوجوان، میں عمر بن خطاب کو معاف نہیں کر سکتی، پر اللہ کے ہاں اتنی ضرور دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش اس کی جگہ تجھے عطا فرما دیتا، وہ جگہ تجھے عطا فرماتا. اس لائق، اس مسند کے اوپر بیٹھنے کے لائق کوئی شخصیت ہے تو وہ تو ہے. یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھ لیں جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب میں ڈوب رہے ہیں. کہاں گئے ہمارے حکمران؟ کہاں گئے جو ہے وہ نمازیں اور اللہ اللہ کرنے والے اور میڈیا کے اوپر آ کر کہنے والے ہم تو فلاں امیر المؤمنین جیسے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تم تو ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے کیا ہے. آئیے دیکھیے ایک اور واقعہ. گورنر سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ان کو بنایا عمر بن خطاب نے گورنر ہے. اور 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، 5 مہینے یا 6 مہینے گزرتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں گورنر بنایا ہے. گورنر جہاں پر بنایا ہے وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں. وہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں لوگوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں عمر بن خطاب کہ تمہارے پاس یہ سعید بن عمر، اس کو میں نے گورنر بنایا ہے، اس کی کوئی شکایات ہیں؟ اس کی کوئی شکایات ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے ہیں نا، رعایا جواب دیتی ہے، عام لوگ جواب دیتے ہیں. آج کسی کو پتا ہے گورنر کا گورنر کون ہے؟ آج تو جو ہے وہ اپنے پیٹوں کا چکر ہے، بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دوسرا آتا ہے گیا بس. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بھی قربان جائے اور جو انہوں نے گورنر بنائے ان کے گورنروں کے قدمین طیبین کے ساتھ جو لگی خاک ہے ان پر بھی قربان جائے. اللہ اکبر. پوچھتے ہیں عمر بن خطاب، لوگوں بتاؤ ان کے بارے میں تمہارے کیا رائے ہے؟ لوگ بتاتے ہیں امیر المؤمنین جب یہ آئے تھے نا، جب انہیں نواں آپ نے نیا گورنر بنایا تھا، جب یہ آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کی باتیں سنتے تھے. اب کچھ دن گزر گئے ہیں، یہ نماز فجر کی پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. یہ ہماری پہلی شکایت ہے. فرمایا دوسری شکایت، عرض کی حضور دوسری شکایت یہ ہے، پہلے یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بھی لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور فیصلہ کیا کرتے تھے، اب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور گھر کو چلے جایا کرتے ہیں. یہ ہماری دوسری شکایت ہے. فرمایا تیسری شکایت کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ پہلے جب نئے آئے تھے تو 8 دن، ہفتے کے 8 دن جو ہے یہ موجود ہوتے تھے. ہم 8 دن میں سے جس دن بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتے تو ان سے ہم مل لیتے تھے. اب 8 دن میں سے ایک دن انہوں نے ایسا مستقص کیا ہوا ہے کہ اس دن ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. 7 دن تو ملتے ہیں پر 8ویں دن نہیں ملتے. ہماری یہ شکایت تیسری ہے. فرمایا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا حضور چوتھی شکایت یہ ہے، کبھی کبھار یہ اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں. یہ ہماری 4 شکایتیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ گورنر کو بلا کر آؤ. سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر وقت ہیں، بلائے جاتے ہیں لوگوں کی بات پر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں سعید بن عمر لوگوں نے تیری شکایت کی ہے، ان شکایتوں کا ازالہ کرو، ان شکایتوں کا جواب دو. اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پر یہ راز کی باتیں تھی لیکن آپ نے ان کے سامنے پوچھ لیا ہے تو مجھے بتانا ہوگا. تو سن لیجئے
آپ نے فرمایا کہ پہلی شکایت جو تیرے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے صبح نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی باتیں سنتے تھے، اب گھر میں چلے جایا کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین یہ اللہ اور میری راز کی بات تھی، لیکن آج میرا راز وہ فاش ہو رہا ہے، تو سن لیجئے۔ وہ پہلی شکایت جو ہے وہ اس لیے میں گھر جایا کرتا ہوں، چلا جایا کرتا ہوں کہ اب میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے۔ پہلے میری بیوی تندرست تھی، میری بیوی اب بیمار ہے، ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے، تو میں گھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد چلا جاتا ہوں، کھانا خود بناتا ہوں، آٹا خود گونھتا ہوں، وہ میری بیوی جو ہے اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیتی ہے، اس کے کپڑے خود دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں، اسے دوسرے کپڑے پہناتا ہوں، گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، گھر کا سارا کام و کاج کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلا جاتا ہوں۔ امیر المؤمنین وہ میری بیوی ہے، وفادار بیوی، جس نے مجھے اتنے سال خود پکا پکا کر بنا کر کھلایا ہے، اچھا کپڑا دھو کر مجھے پہنایا ہے، اپنا آرام ختم کر کے میرے لیے آرام دہ ثابت ہوئی ہے، آج اس کے اوپر یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اسے میں بھی آرام دوں، آج میرے پاس وہ وقت ہے کہ اس کی خدمت میں بھی کروں، وہ میری خدمت کرتی رہی ہے۔ تو صحابی رسول دیگر وہاں پر جو موجود تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایک شکایت، پہلی شکایت کا یہ جواب ملا ہے، تو آنے والی شکایت کا جواب پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا۔ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے سعید بن عمر، ذرا دوسری شکایت کا بھی تو جواب دینا، کہ دوسری شکایت تیری یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو نہیں ملتا، پہلے 8 دن ملا کرتا تھا۔ تو عرض کی حضور، اللہ اکبر، کہتے ہیں حضور جو 8 دن میں سے ایک دن میں نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سردیوں کے دن ہے، سردیوں کے دن ہیں جو میں نے لباس پہن رکھا ہے۔ گورنر کی بات سنا رہا ہوں، مسلمانوں کے گورنر کی بات سنا رہا ہوں، جنہوں نے طریق رقم کی ہے، اور قیامت تک جو ہے طریق یہ رقم رہے گی، کوئی ہوگا مائی کا لال جو اس طریق کو آ کے توڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین جو تن پر میں نے یہ کپڑا پہن رکھا ہے، یہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ہفتے میں جو ایک دن میں نہیں ملتا، یہ کپڑے جو ہے وہ میں اپنے اتار دیتا ہوں، اپنی بیوی کا سوٹ پہن لیتا ہوں، اور اسے دھو کر تاروں کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر سکھانے کے لیے، خشک کرنے کے لیے ڈال دیتا ہوں، اور سارا دن لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ سردیوں کے دن ہے، اس لیے میں ایک دن جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں پاتا اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے آنکھوں سے آنسو رکنے ہی نہیں والے، اس قدر جو ہے امیر المؤمنین کا بنایا ہوا گورنر، بھیجا ہوا گورنر، ہم تو ان کی شکایتیں لے کر بیٹھے تھے۔ تو کہا عمر بن خطاب نے کہ سعید بن عمر جو تیسری تیرے خلاف شکایت ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو تو ملتا نہیں ہے، اب رات کو کیوں نہیں ملتا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المؤمنین تجھے تو پتہ ہے میں نے جب کلمہ پڑھا ہے، جب میں دار اسلام میں داخل ہوا ہوں، جب میں نے دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے، اس وقت میری 40 سال کی عمر تھی، 40 سال تک میرے سے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، سوچتا ہوں، ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ فرمایا دن کو مخلوق کی عبادت کرنے کے لیے مختص کیا ہے، اور رات کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سعید بن عمر جب اب بتانا چوتھی جو شکایت تیرے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ رو رو کر جو ہے تو بے ہوش ہو جایا کرتا ہے، وہ بے ہوش ہونا اور زیادہ رونا اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے آپ کو سفید داڑھی ہو چکی ہے، بالوں سر بھی جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے، جس طرح جو ہے وہ کوئی پھل پک جائے اور پھل پکنے کے بعد جو ہے وہ گرنے کا خوف رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی تھوڑی سی ہوا چلے اور یہ پھل جو پکا کھڑا ہے وہ نیچے گر جائے، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا کہ میں روتا اس لیے زیادہ ہوں اور رو رو کر بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ اب یہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، پھل پک چکا ہے، لہذا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عدل سے میں روتا ہوں اور ڈرتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں، اس قدر جو ہے وہ لرز جاتا ہوں کہ رو رو کر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جو ہے حکمران عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل ہمیں آج بھی ایسے ہی حکمران عطا فرمائیں کہ جو دین و دنیا کی سعادتیں حاصل کرنے والے ہوں اور دین و دنیا کے اوپر جو ہے وہ چلنے والے ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ ایک گورنر ہے، گورنر کا بیٹا ایک عام انسان سے، عام شہری سے گھوڑے کی ریس لگاتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اسے کہتا ہے آؤ اب گھوڑے کی دوڑ لگائیں۔ جب وہ غلام اور وہ بادشاہ یعنی کہ گورنر کا بیٹا گھوڑا دوڑاتے ہیں، گھوڑے بھگاتے ہیں، تو اب ایسی وقار میرے نبی کے غلاموں سنو، وہ غلام کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، گورنر کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گورنر کے بیٹے کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ایک توڑا اٹھاتا ہے، یہ درہ اٹھاتا ہے، اس سے اس غلام کو مارنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پیٹ پر مارنا شروع ہو جاتا ہے، غلام کو مارتا رہتا ہے کہ تو غلام ہو کے میرے سے آگے نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باب سی وقار توجہ ضرور کریں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، گورنر کا بیٹا گھوڑے کی دوڑ سے جب ہار جاتا ہے تو اسے غلام کو مارنے جب لگ جاتا ہے تو وہ غلام گھر جاتا ہے، باپ سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ کس نے تجھے مارا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کی شان بیان ہی نہیں کرتے۔ اگر باپ کی شان کو دیکھیں، اگر باپ کے بھی پیار کو دیکھیں تو باپ کا پیار بھی کہیں سی سے کم نہیں ہے۔ کیا کسی نے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں اگر پاس ہو دکھ نہیں دکھتے، ماں گود اگر ماں کی ہو تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے۔ سنا ہے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے کے دکھ یارو، سنا ہے اگر باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اب ایسی وقار جب باپ نے دیکھا اپنے بیٹے کی پیٹھ پر کہ وہ خون ہو رہی ہے، اللہ اکبر، رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھ میرے گھوڑے پر، ابھی انصاف والے موجود ہیں۔ گھوڑے پر باپ اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں پہنچ آتا ہے۔ مدینہ شہر میں پہنچ کر رات کو پہنچتا ہے، مدینہ شہر میں آواز دیتا ہے کہ اے عمر بن خطاب کہاں ہے؟ عمر بن خطاب کہاں ہے؟ ذرا دیکھنا گورنر کے بیٹے نے کیا حال کیا ہے میرے بیٹے کا۔ عمر بن خطاب باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ یہ دیکھو میرے بیٹے کو اس نے اتنا مارا ہے اور خون کر دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں اچھا کرتے ہیں، فرمایا اسے بلا کر لاؤ۔ بلانے والا جاتا ہے، گورنر کے بیٹے کو بلا لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اب کوڑے یا درے جو ہے وہ مارے گا جس کو اس نے مارے ہیں۔ اب گورنر کے بیٹے کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر گورنر اپنے بیٹے کو تو چھوڑ دیتا ہے، بیٹی کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑنے کے باوجود جو اس کی پارٹی کا ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ واہ عمر تیری شہنشاہت، تیری عدالت، تیرے جرت کو سلام ہے کہ تو نے تو گورنر کے بیٹے کو بھی سزا دے کر بتایا ہے کہ عدل ایسے کام قائم کیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی، کہا کہ اسے اتنا مارو، مارا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب نے فرمایا اب ایسے کرو اس کے باپ کو بھی سزا دو۔ اسے کیا سزا دو؟ اس کا وہ شاہی لباس، گورنری لباس اتار کر یہ ٹاٹ کا لباس پہنا دو۔ سارے کہتے ہیں کہ حضور قصور تو اس لڑکے کا تھا، قصور کو تو اس کے بیٹے کا تھا، قصور تو اس کے لخت جگر کا تھا، قصور تو اس کے نور نظر کا تھا، اس کے تو قصور نہیں ہے، لہٰذا حضور آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس بچے کے دل میں، اس لڑکے کے دل میں یہ کس نے پیدا کی ہے کہ یہ جو ہے وہ گورنر کا بیٹا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اس گورنر کو کہ اے سن، جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟